بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کوئی بھی چیز دل کو ایسے زندہ نہیں کرتی جیسے قرآن پاک کی تلاوت زندہ کرتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، جتنی اچھی نماز ہوگی اتنی ہی اچھی زندگی اور اتنی ہی اچھی آخرت ملے گی۔ رزق ہو یا پھر محبت، قدر نہ کرو تو رب چھین لیتا ہے۔ انسان مایوس اور پریشان تب ہوتا ہے جب وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کی بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ تاعمر ایک ہی سبق یاد رکھیے، تعلق اور عبادت میں ہمیشہ نیت صاف رکھیے۔ جو انسان ہر وقت سب کی خوشی چاہتا ہے، سب کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، سب کا خیال رکھتا ہے، وہی انسان مشکل میں ہمیشہ اکیلا رہتا ہے۔ مولا امیر المومنین نے ارشاد فرمایا، زندگی کون کہتا ہے کہ خدا نظر نہیں آتا؟ وہی تو نظر آتا ہے جب کوئی اور نظر نہیں آتا۔ اللہ کے سوا کسی سے امید نہ لگاؤ۔ ماں کی گود سے قبر کی دیوار تک زندگی کے ہر پہلو پر نظر ڈال لو، دیکھ لو اللہ کے سوا کوئی بھی کام نہیں آتا۔ مولا علی سے ایک ہندو نے سوال کیا کہ ہندو مردے جلاتے ہیں اور مسلمان مردے دفناتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ جس پر آپ نے جواب دیا کہ کچرا جلایا جاتا ہے اور خزانہ چھپایا جاتا ہے۔ سخاوت کیا ہے؟ سخاوت انسان کو دشمنوں کے ہاں بھی محبوب بنا دیتی ہے، جبکہ کنجوسی اسے اپنے ہی اولاد کی نظروں میں قابل نفرت بنا دیتی ہے۔ کم کھانا، کم سونا اللہ کے دوستوں کی نشانی ہے۔ زیادہ کھانا، زیادہ سونا اور زیادہ بولنا شیطان کی دوستی کی نشانی ہوتی ہے۔ بعض اوقات لوگ اچھا بننے کے لیے اتنی کوششیں نہیں کرتے جتنا اچھا بننے کے لیے دکھائی دینا انہیں پسند ہے۔ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے کہ کون مخلص ہے، لیکن وقت اور دوری احساس دلا دیا کرتے ہیں۔ رشتے بنانے سے پہلے رشتوں کا تقدس سیکھیے۔ بات بنانے کے لیے الفاظ تو بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن کردار بنانے کے لیے عمال کا درکار ہونا ضروری ہے۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے، لیکن ان کو سنبھال کر رکھنا یہ تمہارا ہنر ہے۔ جب کوئی تم سے روٹھ جائے پھر وہی خود سے تم کو ملنے کو ترسے تو اسے کبھی مت گنوانا، کیونکہ وہ تم سے بے حد محبت کرتا ہے۔ کسی کے برا کہنے سے نہ ہم برا ہو جاتے ہیں اور نہ ہی کسی کے اچھا کہہ دینے سے ہم اچھے ہو جاتے ہیں۔ ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ 4 خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل اور چہرے پر مسکراہٹ۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ دنیا میں خواہشات تو بے شمار ہیں، لیکن آخرت کے 2 ہی ٹھکانے ہیں، جنت یا جہنم۔ جب ضمیر انسان کا ملامت کرنا چھوڑ دے تو سمجھ لو کہ اب اندر کچھ بھی انسانیت باقی نہیں رہی۔ انسان جب مکمل ٹوٹ جاتا ہے تب اسے اللہ کے سوا کوئی اچھا نہیں لگتا۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحان ہوتے ہیں وہیں اللہ کی مدد، محبت ہمیشہ موجود ہوتی ہے۔ یہ یقین ہمیں خود کو بہرحال دلانا ہوگا کہ ہم مسافر ہیں، یہاں سے ایک دن جانا ہوگا۔ دنیا میں خواہشات بے شمار ہیں، مگر آخرت کے 2 ہی ٹھکانے ہیں، جنت یا جہنم۔ جب ضمیر ملامت کرنا چھوڑ دے تو سمجھ لو کہ اب اندر کچھ بھی باقی نہیں ہے۔ انسان جب مکمل ٹوٹ جاتا ہے تب اسے اللہ کے سوا کوئی اچھا نہیں لگتا۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحان ہوتے ہیں
وہیں اللہ کی مدد بھی شامل ہوتی ہے۔ یاد رکھو، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یقین بہرحال دلانا ہوگا خود کو ہمیں کہ یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے۔ یہاں ٹھکانہ یا عارضی ہے۔ دنیا میں وہ شخص کبھی نہیں مرتا جو کسی کے کردار میں ہمیشہ زندہ ہو، جو کسی کے لہجے میں، جو کسی کے لفظوں میں، جو کسی کی رویے میں یاد بن کر ہمیشہ زندہ رہو، جس کی زبان پر ہمیشہ اس کی تعریف، اس کے کردار کی باتیں ہوتی رہیں۔ وہ انسان مر کر بھی نہیں مرتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، بے شک میں ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ اور یاد رکھو، جو اللہ پر کامل ایمان رکھتے ہیں اور سچے دل سے جو چیز اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، وہ چیز کبھی نہیں مرتی اور نہ ہی کبھی کھوتی ہے۔ جب انسان اس فکر سے آزاد ہو جائے کہ میں نے اللہ پر توکل کیا اور مجھے اللہ ہی کافی ہے اور وہی میرا کارساز ہے، تو اور اپنے مقصد کو پا لیتا ہے۔ لیکن اللہ کو کھو کر، اللہ کی نافرمانی کر کے اگر ہم کچھ دنیا میں حاصل کرتے ہیں تو اس کو حاصل کرنا نہیں کہتے، بلکہ اس کو کھو دینا کہتے ہیں۔ کیونکہ اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کو ضائع کر کے، اللہ کی یاد کو ختم کر کے ہم دوسروں کو دھوکہ دے کر اگر کچھ حاصل کرتے ہیں تو اس کو حاصل کرنا نہیں کہتے۔ اس دنیا میں اگر عزت کم مل رہی ہے، فقیری زیادہ ہے، غربت زیادہ ہے، تو صبر کرنا اور شکر کرنا، اللہ کے دیے ہوئے پر راضی رہنا۔ اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر بھی جو شخص راضی رہتا ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہے اور سجدہ کرنا نہیں بھولتا، تو یاد رکھو کہ وہی شخص اس دنیا میں فلاح اور کامیاب ہو گیا، اور وہی سیدھے راستے پر قائم ہے، جو ہمیشہ تقوی اختیار کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے اور دوسروں کی مدد کرتا ہے، چاہے اس کے خود کے پاس کچھ بھی نہ ہو، لیکن وہ دوسروں کی مدد کرنا نہیں چھوڑتا۔ وہ مدد ضروری نہیں کہ ہم کسی کی مدد صرف پیسوں سے کریں، کسی کو اچھا مشورہ دینا، کسی کی اچھی اصلاح کرنا، کسی کا رشتہ بچانا، کسی کو ہمت دینا، کسی کو لفظوں کا سہارا دینا، یہ بھی ایک بہت بڑی مدد ہے اور اللہ کا ساتھ ہے۔ اس شخص پر اللہ کا بہت کرم ہے جو دنیا میں صرف اور صرف اللہ کے دیے پر راضی رہتا ہے۔ بیٹی اور بیٹے میں فرق کرنا تو انسان نے سکھایا ہے۔ اللہ کی نظر میں بیٹی اور بیٹے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ خوش ہوتا ہے تو بارش عطا کرتا ہے، بیٹی عطا کرتا ہے، رزق دیتا ہے، اور انسان کس قدر ناشکرا ہے جو اللہ کے دیے ہوئے رزق پر راضی نہیں رہتا اور خود سے تجسس کرتا ہے، خود سے حکمت کرتا ہے، جبکہ اللہ کی حکمت، اللہ کی سوچ، اللہ کی چال اور اللہ کے رزق پر کبھی بھی انگلی مت اٹھاؤ، اس کے دیے ہوئے پر راضی رہو۔ یاد رکھنا کہ جو انسان اونچائی سے گرتا ہے تو سنبھل جاتا ہے، چوٹ لگے تو آرام آ جاتا ہے، لیکن جو شخص دوسروں کی نظروں سے گر جاتا ہے وہ کبھی نہیں اٹھ پاتا۔ اور جو اللہ کا نافرمان ہو جائے، جس کو اللہ ٹھکرا دے، تو وہ شخص کیا پائے گا؟ وہ شخص پا کر بھی سب کھو دیتا ہے، لیکن جو اللہ کو راضی کر لے، اللہ کے تھوڑے دیے ہوئے پر آج راضی ہو جائے، تو آخرت میں اللہ اس کے تھوڑے اعمال پر راضی ہو جائے گا اور اس کے لیے بخشش اور جنت کا اجر و انعام لکھ دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اعمال سے، ہم سب کے عملوں سے، ہم سب راضی ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔